کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے۔ انسان قرآن مجید میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق کہ میں نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، کتا اور لومڑی بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں انسان بنایا ہے۔ پھر انسان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، پھر ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، پھر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس لڑکی سے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ اس لڑکی نے سب سے پہلے دیکھا کہ یہ تو بادشاہ لگ رہا ہے۔ اس نے انار کے درخت سے کچھ انار توڑے، انار توڑ کر جوس بنایا، پھر جوس کو کپڑے کے ساتھ چھانا اور گلاس میں ڈال کر بادشاہ کو پیش کرتی ہے۔ بادشاہ یہ نظارہ دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ نے جوس کو کس لیے چھانا ہے؟ اس لڑکی نے کہا ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ بہت بھاری فیس لیا کرتا تھا اور ایک نوجوان کو لوگ لے کر آئے، اس کا آپریشن کرنا تھا۔ اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس نوجوان کا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ اس کا آپریشن کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے پہلے فیس چاہیے، پھر میں اس کا آپریشن کروں۔ لوگوں نے کہا حضرت جی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ لاوارث ہے، آپ اس کا آپریشن شروع کریں، بعد میں ہم آپ کو اس کی فیس بھی دے دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، پہلے فیس۔ گھر سے کال آئی ڈاکٹر صاحب کے پاس اور کہا کہ آپ کا جو بیٹا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جا پتہ کرے۔ وہ ڈاکٹر صاحب جب آپریشن تھیٹر میں آیا تو کیا ہی دیکھتا ہے، ڈاکٹر صاحب کا ہی بیٹا تھا اور وہ دم توڑ چکا تھا، اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے حسرت کی کہ آئے کاش میں تھوڑی دیر پہلے آ جاتا، میں اپنے بیٹے کا آپریشن کر لیتا تو میرا بیٹا بچ جاتا۔ اس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری پوری جائیداد لگ جائے پر میرا بیٹا بچ جانا چاہیے تھا۔ میرے دوستو، کل قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح حسرت کریں گے کہ اے کاش کہ ہم دنیا میں
رب کائنات کا کہنا مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب ہم اس وقت پچھتائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں جتنے اعمال کرنے ہیں کر لو، بعد میں ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دنیا میں انسان پھنس چکے ہیں، پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا ایک ضرورت ہے، اس کو مقصد نہ سمجھیں۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مسلمان کشتی کی مثال ہے اور دنیا کی محبت پانی کی مثال ہے۔ جس طرح کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح پیسوں کے بغیر، دنیا کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اگر دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی تو ہمارا دل خراب ہو جائے گا، ہمارا دل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جس طرح کشتی تباہ و برباد ہو جائے گی، ڈوب جائے گی، اسی طرح ہمارا دل بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دنیا ایک عارضی چیز ہے۔ اگر ہم دنیا کو ہی مقصد سمجھیں گے تو ہم خسارے میں آ جائیں گے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے۔ پھر آگے قرآن مجید نے فرمایا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قرآن مجید نے آگے کامیاب لوگوں کے 4 صفات بیان فرمائے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک صالح عمل کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، قرآن مجید آگے کہہ رہا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ آخرت کی زندگی ہی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے۔ جس طرح انسان سفر میں جاتا ہے، 2-4 دن پہلے تیاری کرتا ہے کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک راہ گزر ہے۔